ساتھ دوسری تعریفیں ہیں، لیکن مفہوم اگر نکالا جائے تو وہی ہے جو سرکار غوث اعظم نے اپنی مشہور زمانہ تصوف کی کتاب فتح الغیب کے اندر بیان کیا ہے۔ اور جو فتح الغیب میرے پاس جس کا نسخہ ہے الحمدللہ بیروت کا چھپا ہوا، جس کا میں پیج نمبر صفحہ نمبر بتا رہا ہوں اور جس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، سب سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ جو نسخہ میرے پاس فتح الغیب کا ہے اس کا حاشیہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے۔ تو یہ میں سمجھ نہیں پایا کہ ایک طرف تصوف کا انکار بھی ہے، دوسری طرف حاشیہ بھی لکھ رہے ہیں، غوث پاک کو محدث بھی کہتے ہیں، عالم بھی کہتے ہیں، فقیہ بھی کہتے ہیں، اپنے وقت کا ولی کامل بھی کہتے ہیں۔ تو عجیب معاملہ ہے ان لوگوں کا بہرحال۔ تو ابن تیمیہ نے جس پر حاشیہ لگایا اور ابن تیمیہ صاحب نے جس قول کو غوث پاک کی جس کتاب کی باتوں کی تصدیق کی، تائید کی، اس فتح الغیب کا صفحہ نمبر 188 ہے۔ اور در حقیقت یہ فتح الغیب ہے کیا جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں؟ یہ غوث اعظم کی وہ کتاب ہے جس میں سرکار غوث پاک نے مقالات لکھے ہیں، کچھ تصوف کی باتوں کو مقالوں کے اعتبار سے قلمبند فرمایا ہے۔ اور اس پر ابن تیمیہ سے لے کر ابن کثیر اور پھر بعد کے تمام علماء کا سب کا اتفاق ہے کہ فتح الغیب سرکار غوث پاک کی کتاب ہے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ البتہ بنیاد الطالبین پر اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اس کتاب پر کسی کا اختلاف نہیں۔ اس کا المقالۃ الخامسۃ والسبعون یعنی 75واں نمبر کا مقالہ ہے جس میں سرکار غوث اعظم تصوف کی تعریف یہ بیان کرتے ہیں، فرماتے التصوف لیس اخذ عن القیل والقال، کہتے ہیں لوگوں تصوف جو ہے ہم نے کیل و قال سے نہیں لیا ہے۔ اب یہ کیل و قال کیا ہے؟ یہ بھی بڑی میں نے کہا نا کہ یہ اصل میں تصوف کا بیان اتنا دشوار کن بیان ہے کہ عام فہم نہیں ہے یہ، لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ باتیں آپ کے ذہن میں بٹھا سکوں۔ تصوف کیل و قال سے نہیں لیا، مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تصوف سے نہیں لیا کہ اس نے کہا اس نے کہا انہوں نے بیان کیا، سنی سنائی باتیں سے سن لیا اور خوش ہو گئے، ہم نے اس سے تصوف نہیں لیا۔ یا یوں سمجھ لیں کہ ہمارا حال کیا ہے بھئی، ہم ساری زندگی اسی میں گزار دیتے ہیں کہ فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ لکھا، پریکٹیکل کچھ نہیں ہے، صرف سننے اور سنانے تک اور بتانے تک بات ہے۔ میں اپنی ذات کو اگر اس میں پیش کروں تو میرا حال بھی یہی ہے، کیونکہ میں تصوف میں نہیں ہوں، میں صوفی نہیں ہوں، آپ ہی کی طرح ایک دنیا دار آدمی ہوں، تو میرا خود اپنا حال یہ ہے کہ بھئی ہم نے کتابوں میں پڑھا، کالا پیلا ہم نے سنا، انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا، بس ہم اسی میں اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو اصل میں جو تصوف ہے یہ کتابوں سے، باتوں سے، سنی سنائی باتوں سے، کتابوں کے مطالعے سے، یہ چیزوں سے ہم نے حاصل نہیں کیا تصوف۔ کتابوں کو پڑھ کر کوئی صوفی نہیں بن سکتا، تصوف کی صرف باتیں کرنے سے کوئی صوفی اور ولی نہیں ہو جاتا۔ یا دوسرے لفظوں میں کہہ دوں کہ اس کو یوں سمجھا دوں کہ ایک شخص کو پیاس لگی ہے اور وہ وظیفہ پڑھتے رہے پانی پانی پانی، تو پانی پانی کا وظیفہ پڑھنے سے اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی، پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ تو ویسے تصوف صرف باتوں سے نہیں حاصل ہوتا، کیسے حاصل ہوتا؟ آگے فرماتے ہیں وَلَكِنْ أُخِذَ عَنِ الْجُوعِ وَقَطْعِ الْمَعْلُوفَاتِ وَالْمُحْسِنَاتِ، کہتے ہیں کہ ہم نے تصوف بھوک سے لیا ہے، ہم نے تصوف بھوک سے حاصل کیا اور اپنی پسندیدہ اور محبوب چیزوں کے ترک سے، اس کو چھوڑنے سے، اور یہاں تک کہ وہ چیزوں کو بھی ہم نے چھوڑ دیا جو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ جو چیز ہمیں پسند ہے اس کو سب سے پہلے ہم چھوڑتے ہیں، ہم بھوکے رہتے ہیں، اپنے نفس کو مارتے ہیں، کچلتے ہیں، یہ چیزوں پر جب گامزن ہوتے ہیں تو کوئی ایک شخص صوفی بنتا ہے، تصوف میں قدم رکھتا ہے۔ تو تصوف باتوں سے نہیں حاصل ہوتا، تصوف ایک پریکٹیکل چیز کا نام ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے آپ فرماتے ہیں کہ وَالتصَّوُّفُ مَبْنِيٌّ عَلَى ثَمَانِ خِصَالٍ، کہتے ہیں کہ تصوف 8 چیزوں پر مشتمل ہے، تصوف 8 چیزوں پر مشتمل ہے، اور وہ 8 چیزیں کون سی ہیں؟ فرماتے السقاء لسیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سقاوت کی طرح سقاوت ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سقاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ صرف حضرت جبریل ایک انسانی شکل میں آئے اور اللہ کی تعریف بیان کی، تو حضرت ابراہیم اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنی بھیڑیں، اپنے مال، سب کچھ قربان کر دیا، سب ان کو دے دیا، کہا بس اللہ کا نام لے لو اور سب ان سے لے لو۔
जैसे जैसे जिब्रील अल्लाह की तारीफ करते वो माल देते रहते, हत्ता कि आखिर में जब कुछ नहीं बचा तो जिब्रील ने कहा कि ऐ इब्राहिम, क्या और भी तुम अल्लाह का जिक्र मेरी ज़बानी सुनना चाहोगे? तो हज़रत इब्राहिम ने कहा हाँ। कहा अभी बतौर इनाम क्या पेश करोगे? सब तो दे चुके। कहा मैं अपनी जात को देता हूं, मुझे गुलाम बना। ये सखावत का आलम था। फिर हज़रत जिब्रील मलकूती शक्ल में जाहिर हुए और कहा इब्राहिम, मैं इम्तिहान ले रहा था कि अल्लाह ने आपको खलील बनाया। खुदा की कसम मैं जान गया कि वाकई अब आप अल्लाह के खलील हैं, तो सिर्फ उसकी तारीफ सुनने के लिए आप सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो गौसे आज़म उसी तरह इशारा फरमाते हैं कि तसव्वुफ है क्या? अस्सखाओ लिसय्यदिना इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह जब कोई सकी बनता है तब वो तसव्वुफ के राह में कदम रखता है। फिर आगे फरमाते वरज़ाउ लिईसाक अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसाक अलैहिस्सलाम की तरह राजी ब रज़ा होना। अब वो इसलिए असल में हज़रत ईसाक का नाम लिया गया। हज़रत गौस पाक के नजदीक जिनकी कुर्बानी पेश की गई वो हज़रत इस्माइल नहीं बल्कि हज़रत ईसाक। इस पर उलमा में बाज़ का इख्तिलाफ है, लेकिन इत्तेफाक इस पर, इजमा इस पर है कि जिसकी कुर्बानी पेश की गई थी, वाक़या की तफसील में मुझे नहीं जाना, आपको मालूम है क्या थी वाक़या? अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने इब्राहिम को हुक्म दिया था कि वो चीज कुर्बान करो जो सबसे ज्यादा तुम्हें पसंद है। हजरत इब्राहिम की कुर्बानी पेश की थी और जन्नत से दुम्बा आ गया था। लेकिन हजरत गौसे आज़म के नजदीक वो हजरत इस्माइल नहीं थे बल्कि हजरत इब्राहिम की जिनकी कुर्बानी पेश की थी वो हजरत इसाक थे। इसलिए फरमाया कि तसव्वुफ 8 चीजों पर है। उसमें पहली चीज तो ये है कि हजरत इब्राहिम की तरह सखावत हो, और दूसरी चीज हजरत इसाक की तरह अल्लाह की रजा पर राजी होने का जज्बा हो, और तीसरा फरमाते वस्सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह सब्र करना। हजरत इब्राहिम जब बीमारी में मुब्तला हुए, कौम ने उनको घर से निकाल दिया, उनका माल छीन लिया, उनके गुलामों को छीन लिया, यहाँ तक कि जंगल पे रहने पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम मजबूर हो गए। लेकिन उनकी जबान पर अल्लाह की बारगाह में जरा सा भी हुर्फ़े शिकायत नहीं आया। तो फरमाते हैं कि तसव्वुफ ये है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह सब्र का जज्बा। वस्सूफ मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह सौफ का लिबास पहनना। सौफ कहते हैं टाट के लिबास को। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मोटा टाट का लिबास पहनते थे जो आपके बदन पर चुभता था, और यहाँ तक मुफस्सिरीन और उलमा फरमाते हैं कि जब आप अपना लिबास उतारते तो उसके निशानात आपके जिस्म पर दिखाई देते थे। क्योंकि पहले गौसे आज़म फरमा चुके कि हमने महबूब चीजों के छोड़ने से तसव्वुफ हासिल किया है। जो चीज हमें पसंद होती है सबसे पहले हम उसको छोड़ देते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम की तरह टाट का लिबास पहनना, कीमती लिबास की तरफ रग़बत ना रखना, ये तसव्वुफ है। कहते वाले इशारतुल ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की तरह मुनाजात, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने, रोने का, खौफ इलाही का जज्बा। कि हज़रत ज़करिया इतना रोते थे अल्लाह की राह में कि उनकी आंखों में गड़े पड़ गए थे आंसू की वजह से। फिर फरमाते वल गुरबतो ले यहया अलैहिस्सलाम, और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की तरह गुरबत यानी मुसाफिरत, यानी कभी हज़रत यहया ने घर नहीं बनाया, पूरी जिंदगी सफर में रहे। तो सूफी घर नहीं बनाता, मकान तामीर नहीं करता, माल और असबाब जमा नहीं करता। सूफी वो होता है तसव्वुफ की राह में कदम रखने वाला कि वो पूरी जिंदगी अल्लाह की जमीन पर सैर करने में गुजार देता है, अल्लाह के अजायबात देखता है, और जैसे जैसे अल्लाह के अजायबात उसे नजर आते हैं अल्लाह से उसका कुर्ब, अल्लाह की कुदरत पर यकीन बढ़ता है, अल्लाह का कुर्ब बढ़ता है, अल्लाह की मोहब्बत उस पर गालिब आती है। फिर आगे फरमाते वस्सिहातुल ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह सैर व सियाहत। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का हाल ये था कि शादी नहीं की, मकान नहीं बनाया, बल्कि यहाँ तक के इतने बड़े सूफी थे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के बर्तन तक उन्होंने कभी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं किए। जब खाने के लिए कोई दे देता तो आप अपने हाथ में खाना लेकर खाते, पानी पीना होता तो अपने हाथ में आप वो प्याले की शक्ल बनाते और उससे पानी पीते। कहा जाता कि ईसा आप घर नहीं बनाते, तो आप फरमाते कि असल घर तो दार आखिरत है, यहाँ के घर तो फानी है, इसे बना के क्या करूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना शफीअना व हबीबना व तबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। जलसे के बाद इंशाअल्लाह नमाज ईशा का एहतमाम किया जाएगा मस्जिद में। मेरी गुजारिश है कि जलसे के बाद जैसी सलातो सलाम पर जलसे का इख्तिताम हो, आप तमाम हजरात मस्जिद में
تشریف لے جائیں گے انشاءاللہ اور نماز عشاء ادا کی جائیں گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ تصوف 8 چیزوں پر ہے، اور ان 8 چیزوں میں یہ ہے کہ سخاوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہو، تصوف یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کی رضا پر راضی ہونا ہو، حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح صبر ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ٹاٹ کا اور موٹا لباس پہنا جائے، حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی جائے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح غربت اور مسافرت میں زندگی گزاری جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ترک دنیا کر کے اللہ کی محبت میں زندگی گزاری جائے۔ اور 8ویں چیز پھر غوث اعظم فرماتے والفقر لسیدنا ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرح فقر اور فقیری کی زندگی گزارنا، فقر کو قبول کر لینا۔ یہ کل 8 چیزیں ہیں جو تصوف میں شامل ہے حضرت غوث اعظم کے نزدیک، اور فرماتے ہیں کہ جب یہ 8 چیزوں پر ایک شخص عامل ہو جاتا ہے، اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے صوفی۔ اور لفظ جو تصوف اور صوفی جو آیا میں نے ابتدا میں عرض کیا، یہ صوف سے بنا ہے۔ صوف کہتے ہیں ٹاٹ کا لباس پہننے والے کو، اور صوفی کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں گوشہ نشین، صوفی کے ایک معنی یہ ہوتے ہیں کہ ترک دنیا کر دینے والا، صوفی کے معنی ہوتے ہیں خواہشات نفسانی کو ختم کر دینے والا، بہت سارے معنی ہیں اس کے صوفی کے۔ اور جو صوفی ہوتا ہے وہی حقیقت میں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے آپ نے خود تصوف کو بتایا کہ ہوتا کیا ہے۔ آج ایک جماعت ہے ہمارے یہاں پوری بیچ میں کہ جو تصوف کا سرے سے انکار کر دیتی ہے، تو کہتی ہے کہ سب سنی بریلیوں کے یہاں ہے صاحب یہ گوشہ نشینی، اللہ اللہ کرنا، ضربے لگانا، ترک دنیا کر کے بیٹھ جانا، اور صاحب یہ عجیب طرح کے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ لیکن وہ بھول جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ حصہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی عمر ظاہری کے 40 سال کے عرصے تک غار ہیرا میں جو کچھ کرتے رہے وہی تصوف تھا۔ غار ہیرا میں کیا تھا رسول اللہ کا؟ یہ تصوف کی زندگی تھی۔ تو گویا حضور نے بتایا کہ اعلان نبوت تو بعد میں ہے، پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرنا، تصوف کے مرحلوں کو طے کرنا، یہ اصل چیز ہے، یہ اصل اسلام ہے۔ اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرماتے ہیں کہ جو تنہائیاں بڑھتی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کی تو معرفت بڑھتی جاتی ہے۔ جیسے جیسے انسان تنہائی پسند ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ معرفت الہی کو پانے والا ہوتا ہے۔ جیسے دنیا سے اس کی خواہشات ختم ہوتی ہے وہ اللہ کے قرب میں جاتا ہے۔ جیسے جیسے ترک دنیا کرتا ہے، ادھر دنیا کو ترک کرتا ہے، اتنا ہی وہ اللہ کے قرب میں پہنچتا ہے۔ اور یہ حضرت علی کے قول پر ہی بات نہیں ہے بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے جس کا کوئی وہابی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے جو صریح طور پر تصوف کے ان سارے باتوں کو حضور نے چند جملوں میں جو سمیٹا ہے، یعنی تصوف پہ صریح دلیل ہے ہمارے نزدیک۔ صحیح مسلم کتاب الزہد والرقاق حدیث نمبر 7326 عن سعید ابن ابی وقاص قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی۔ آقا نے فرمایا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت محبت کرتا ہے، وہ اللہ کا بہت مقبول بندہ محبوب بندہ ہو جاتا ہے کہ جو لوگوں سے بے نیاز ہو اور متقی ہو۔ پہلا فرمایا کہ وہ متقی ہو، لوگوں سے بے نیاز ہو اور گوشہ نشینی کو اختیار کرنے والا۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، لوگوں سے کسی قسم کے نفع نقصان کا اس کو کوئی احساس نہیں رہتا، وہ لالچ نہیں کرتا کسی طرح کا، ترک دنیا کرتا اور گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے، تو آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ اور یہی تصوف ہے کہ دنیا سے بے نیازی اختیار کرنا، سب سے بے نیاز ہو کر اللہ کی طرف لو لگانا اور اللہ پر ہی توکل کرنا۔
صحیح مسلم کے علاوہ یہ حدیث امام احمد ابن حنبل نے بھی اپنی مستند میں نقل کی. اس کو امام ابو یعلا بھی لائے اپنی المستند میں. بہت سارے محدثین نے اس کو نقل کیا ہے. یہاں تک کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی کتاب ایک بڑی مشہور حدیث کی کتاب ہے الادب المفرد. اس کے اندر خود امام بخاری نے تصوف کے تعلق سے چند حدیثوں کو بیان کیا. اور مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ یہ ساری حدیثیں ان کی نظر سے کیوں نہیں گزرتی جو تصوف پر اعتراض کرنے بیٹھ جاتے ہیں. یہ حدیث امام احمد ابن حنبل نے بھی اس کو نقل کیا. میں جو حدیث پیش کر رہا ہوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ادب المفرد حدیث نمبر 510 پر, اور امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اس کو حدیث نمبر 11883 پہ لکھا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا مرض الموت کا وقت تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام ہے اور وہ آخری وقت ہے جب اس کے بعد حضور کا وصال ہو گیا. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں حضور کی عیادت کے لیے گیا, مجاز پرسی کے لیے گیا, تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تیز بخار ہے اور آپ کے جسم اتھر پر 7 رضائیاں ڈال دی گئی. مگر بخار کی تپش کا یہ عالم تھا کہ 7 رضائی ڈالنے کے بعد بھی وہ بخار کی تپش, وہ گرمی بدن کے باہر سے اوپر تک محسوس ہو رہی. حضرت ابو سعید خدری نے جب یہ معاملہ دیکھا تو بڑے حیران ہو گئے. عرض کیا اللہ کے نبی, میں نے آج تک کسی شخص کو اتنا بخار میں مبتلا نہیں دیکھا. تو حضور نے فرمایا کہ اے ابو سعید تو نہیں جانتا کہ جب کسی بندے پر مصیبت, تکلیف, بیماری, مرض آتا ہے تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب اور نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے, اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے, اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہے. اور تم میں چونکہ سب سے افضل ہوں اس لیے سب سے زیادہ تکلیف اور مصیبت مجھ پہ ڈالی جاتی ہے. چونکہ میں افضل ہوں اس لیے تم سے نیکیوں میں بھی زیادہ ہوں, تم سے ثواب اور اجر میں بھی زیادہ ہوں. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ پھر مصیبت کس پر آتی ہے؟ انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی یہ بتائیں سب سے زیادہ مصیبت تکلیف کس پر آتی ہے؟ تو آقا نے فرمایا ابو سعید سنو, سب سے زیادہ مصیبت اور تکلیف انبیاء پر آتی ہے اور نبیوں کے بعد صالحین پر, اللہ کے ولیوں پر آتی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے مثال دیتے فرمایا ان کان النبی من الانبیاء یبتلا بالقمل حتی یقتلوہ. کہا کہ انبیاء میں, نبیوں میں ایک نبی ایسے بھی گزرے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے آزمایا تو ان کی آزمائش کی گئی اور انہیں اس قدر آزمایا گیا کہ جو لباس پہنتے تھے اس کے اندر جوئیں پڑ گئی اور وہ جوئیں جو ہوتی تھی وہ ان کو کاٹتی تھی اور وہ جوؤں کو مار دیا کرتے تھے, لیکن لباس انہوں نے بدلا نہیں. ایک لباس میں اس نبی نے پوری زندگی گزار دی اور ایک لباس میں جو پوری زندگی گزار دیتا ہے, ایک لباس جب تک پوری طرح بوسیدہ ہو کے تار تار نہ ہو جائے لباس تبدیل نہیں کرتا. اسی کو صوفیہ کی اور اولیاء کی اصطلاح میں کہتے ہیں کلندر. گویا حضور بتا رہے ہیں کہ نبیوں میں بھی کلندر گزرے, انبیاء میں بھی اس طرح کے بزرگ گزرے جنہوں نے تصوف کو اختیار کیا. آقا نے کہا ان کے لباس میں جو ہے آزمائش کی گئی, ان کے فقر و فاقہ کیا گیا. بڑی طویل حدیث ہے, یہاں تک کہ ان کے جسم میں وہ کیا کہتے ہیں چوٹیاں وہ ہو گئی, جمیں ہو گئی, وہ اس کو مارتے. اور پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ امام بخاری نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث کو بیان کیا, امام احمد نے بھی, کہ ایک چادر وہ اوڑے ہوتے جسم پر, اسی چادر میں وہ اپنا بدن چھپا لیتے تھے اور اسی چادر میں انہوں نے پوری زندگی اپنی گزار دی اور اسی چادر میں پھر ان کا انتقال ہوا. تو گویا امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی ادب المفرد میں اور امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث کو لکھ کر بتایا کہ یہ جتنے محدثین تھے یہ اپنے وقت کے محدث بھی تھے اور اپنے وقت کے صوفیہ بھی تھے, اپنے وقت کے اولیاء بھی تھے. جیسے کہ غوث اعظم فرماتے کہ تصوف کی پہلی چیز کیا آتی ہے؟ اپنے آپ کو قناعت پسند کر لینا, بھوک کو اختیار کر لینا. اور بھوک کیا ہے اس کے بارے میں صوفیہ کیا ایک حدیث آئی ہے کہ صوفیہ کرام کہتے ہیں الجوع طعام الانبیاء, کہتے ہیں یہ بھوک جو ہے یہ نبیوں کا کھانا ہے. ہمارے لیے بھوک تکلیف دے لیکن نبیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے, انبیاء کا معاملہ, اولیاء اور صالحین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بھوک ان کے یہاں کھانے کی طرح ہے. بھوک پر ان کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنے نفس کو فنا کرتے ہیں بھوک کے ذریعے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فائز تھے, چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مدینہ ہجرت کر کے آئے اور جس وقت سے حضور نے ہجرت فرمائی
آخر وصال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اہل بیت کے گھر میں ایسا ایک دن بھی نہیں گزرا ہو کہ آپ کے ہاں 3 دن تک ایسا بھی ہوا ہے کہ کھانا نہیں پکا ہے، چولہا نہیں جلا ہے. پوری زندگی ایسا نہیں ہوا کہ لگاتار 3 دن تک آپ کے کبھی چولہا جلا ہو. کبھی ایک دن پکتا تھا، پھر 2 دن نہیں پکتا تھا. یعنی قناعت پسندی اور اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا، یہی تصوف اور یہی قناعت پسندی تزکیہ نفس صحابہ کرام میں ہمیں نظر آتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، اور جب خلیفہ بنے تو دوسرے دن آپ کپڑے کے تاجر تھے، بازار میں آپ کپڑے کی دکان لگایا کرتے تھے. تو اپنے کپڑوں کا پوٹلا اٹھایا، بازار جانے لگے. حضرت عمر نے روک لیا، کہا امیر المومنین کیا ارادہ ہے؟ کہا ٹھیک ہے، تم نے مجھے مسلمانوں کا امیر بنا دیا، تم نے مجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا، لیکن اے عمر تم جانتے ہو کہ میرے بیوی ہیں، بچے ہیں، اہل و عیال ہیں. اب اگر میں یہ روزی روٹی کا کام نہ کروں تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوں گا؟ حضرت عمر نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق، اگر آپ بازاروں میں بیٹھ کے تجارت کریں گے تو پھر خلافت کے یہ معاملات کون دیکھیں گا؟ مسلمانوں کے مسئلوں کا حل کون نکالیں گا؟ اب آپ جو ابو بکر پرانے نہیں رہے کہ جو بازاروں میں بیٹھے اور دکان لگائے، تو کافی میرے گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ تو کہا فکر نہ کیجئے، میں صحابہ سے مشورہ کر کے کچھ انتظام کرتا ہوں. مشورہ ہوا اور صحابہ نے طے کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا ایک وظیفہ مقرر کر دیا جائے، بیت المال سے ان کو ایک مشت ایک رقم ہر ماہ دی جائے. حضرت ابو بکر اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور جب صحابہ نے بہت زور دیا تو آپ نے اس شرط پر یہ قبول کیا، وہ تنخواہ لینا یا وظیفہ لینا، کہ فرمایا کہ مجھے اتنا ہی وظیفہ ملے جتنا مدینے کے غریب مسکین عام انسان کی جو 1 مہینے کی ضرورتیں ہوتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں. صحابہ اس پر پہلے تو راضی نہیں ہوئے، لیکن ابو بکر نے جب کہا کہ میں اسی شرط پر یہ وظیفہ لوں گا تو پھر صحابہ کو مجبوراً راضی ہونا پڑا. اب ہوا یہ کہ ہر مہینے وظیفہ ملتا تھا، تو وہ اتنا ملتا تھا کہ پورے اہل و عیال کا خرچہ ٹھیک سے نہیں ہو پاتا تھا. تو اس زمانے میں باقاعدہ بیت المال سے راشن بھی دیا جاتا تھا ہر مسلمان کو. تو راشن میں کچھ شکر دی جاتی تھی، کچھ جو دی جاتی تھی، کچھ گیہوں دیے جاتے تھے، کچھ سوجی دی جاتی تھی، کچھ گھی پنیر اس طرح کی چیزیں ملتی تھی. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حلوہ کھانے کا بڑا شوق تھا، حلوہ بہت پسند تھا ابو بکر صدیق. یہاں تک کہ سوجی بھی ملتی تھی، مگر وہ سوجی اتنی نہیں ملتی تھی کہ جس میں حلوہ تیار کیا جا سکے. ایک آدمی کو 1 مہینے کے لیے جو کافی ہو اتنی ہی سوجی ملا کرتی تھی. کچھ مہینے گزرے، ایک دن آپ اپنے گھر تشریف لائے تو آپ کی بیوی نے حلوہ پیش کیا. حضرت ابو بکر صدیق پہلے تو خوش ہوئے، پھر اچانک خیال آیا کہ اتنی تو سوجی ملتی نہیں کہ جس میں حلوہ تیار ہو سکے. یہ 1 پیالہ جو یہ حلوہ تیار کیا گیا ہے میرے لیے، یہ میری بیوی نے یہ سوجی کا انتظام کہاں سے کیا؟ سوجی سمجھتا ہے نا، سوجی بولتے ہیں نا آپ کیا؟ روا سوجی ایک ہی وہی. تو انہوں نے آپ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا ہے کہ نیک بخت یہ بتاؤ کہ یہ سوجی تو ہمیں اتنی یا یہ روا ہمیں اتنا نہیں ملتا جس میں حلوہ تیار ہو سکے، یہ تم نے انتظام کیسے کیا؟ تو آپ کی بیوی عرض کرتی ہے کہ امیر المومنین ہوا یہ کہ ہر مہینے جو راشن ملتا ہے اس میں اتنی چٹکی جو ہے سوجی بچا لیا کرتی تھی، یہ چند مہینوں میں جو جمع ہوئی اس سے حلوہ تیار کیا گیا. تو آپ نے وزیر خزانہ کو بلایا، جو اس دور کے یعنی سمجھ لیجیے وزیر خوراک تھے یا وزیر فوڈ منسٹر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، راشن تقسیم کرنے کا ذمہ جن کے تھا، ان کو بلایا اور کہا کہ ہمیں کتنی سوجی دیتے ہو؟ کہا حضور اتنی. فرمایا سنو، اب اتنے سے اتنی کم کر دیا کرو، اس لیے کہ تجربہ یہ ثابت ہوا کہ اس میں ہمارا گزارا ہو جاتا ہے. یعنی جو بیوی بچا لیتی تھی اس نے کم کروا دیا، کہا کہ یہ بچا لیا، گویا اس بات کی دلیل ہے کہ اتنے میں ہمارا گزارا ہو جاتا ہے. یہ ہوتی ہے قناعت پسندی. اسے وہ تصوف کی زبان میں کہا جس کو غوث اعظم نے فرمایا کہ التصوف لیس اخذ عن کیلو کال، ہم نے کیلو کال سے تصوف نہیں لیا بلکہ کیا لیا؟ ولکن اخذ عن الجوع، ہم نے بھوک سے اس کو حاصل کیا، قناعت پسندی سے ہم نے تصوف حاصل کیا. اور یہی حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ ملنے کے لیے آئے. حضرت عمر اتفاق سے کھانا کھا رہے تھے، حضرت علی سے کہا علی آپ بھی میرے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائیے. تو حضرت علی عرض کرتے ہیں کہ امیر المومنین
میں گھر سے کھانا کھا کر آیا ہوں، فارغ ہو کر آیا ہوں، آپ اطمینان سے کھائیں۔ تو اچانک حضرت عمر کے دل میں خیال آیا اور کہا کہ اے ابو الحسن، اے حسن کے والد، اللہ نے آپ کو حکمت اور دانائی عطا کی، مجھے کچھ نصیحت فرمائے اور میری ذات میں اگر کوئی عیب ہو تو اس کو کھلے طور پر بیان کر دیں۔ تو حضرت علی نے عرض کیا کہ امیر المومنین، یہ آپ اس طرح کی کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ کہا نہیں علی، آپ کی نگاہ بڑی باریک ہے، اور آپ جن نگاہوں سے اور جن انداز میں دیکھتے ہیں اور جو لوگوں کی چیزوں کو آپ جان لیتے ہیں، بھاپ لیتے ہیں، فراست المومنین آپ نے اللہ نے بہت پیدا کی ہے۔ میری ذات میں اگر کوئی عیب ہو تو آپ عیب بیان کر دیں، تاکہ اس کا مقصد یہ کہ جب وہ آپ عیب بیان کر دیں کہ جو مجھ میں عیب ہے تو میں اس عیب کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت علی نے کہا کہ اے امیر المومنین حضرت عمر، خدا کی قسم میں نے آپ میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ علی ایسا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ نبی کے علاوہ کوئی ایسی مخلوق نہیں کہ جس میں کوئی نہ کوئی خامی نہ ہو، صرف انبیاء ہوتے ہیں کہ جن میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ اور ظاہر ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، مجھ میں بھی کچھ عیب ہوں گا، لیکن آپ میرا لحاظ کر رہے ہیں تو للہ آپ مجھ سے خوف نہ کھائیں، یہ نہ سوچیں کہ میں ناراض ہو جاؤں گا، بلکہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور جو عیب آپ مجھ پہ ظاہر کریں گے اس عیب کو میں دور کروں گا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ امیر المومنین سنیے، جب آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو میں نے بھی ایک عیب ضرور دیکھا ہے۔ علی میں نہ کہتا تھا کہ آپ کی نگاہ بہت باریک ہے، یقیناً آپ نے عیب دیکھا، للہ آپ بتا دیجئے وہ عیب کیا ہے۔ کہا میں نے عیب یہ دیکھا کہ آپ کے دسترخوان پر میں نے 2 قسم کے سالن دیکھے ہیں، اور اے امیر المومنین فاروق اعظم سنیے، میرے نزدیک 1 سالن میں گزارا ہو سکتا ہے، دسترخوان پہ 2 سالن ہونا یہ فضول خرچی کے دائرے میں آتا ہے۔ وہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہوتا جو فضول خرچ کرتا ہو۔ آپ کے دسترخوان پہ میں نے 2 سالن دیکھے ہیں۔ حضرت عمر نے جیسی سنا رونے لگے، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، کہا علی خدا کی قسم اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ تا زندگی عمر کے دسترخوان پر 1 سالن کے علاوہ کبھی دوسرا سالن نہیں ہوگا۔ یہ ہوتی ہے تصوف اور یہ ہوتے ہیں صوفیہ اکرام۔ میں یہ حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ تصوف کوئی یہ مولویوں کی ایجاد نہیں ہے، یہ آج کے چند ایسے نہیں ہے کہ جو صوفیوں کو ہم نے بنا دیا کہ فلاں صوفی صاحب ایسے تھے۔ یہ در حقیقت یہ تصوف اور یہ چیزیں، یہ قناعت پسندی، یہ توکل علی اللہ، یہ کیا کہنا چاہیے، بھوک، اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے نفسوں کو کچلنا، کم کھانے میں زندگیوں کو گزار لینا، یہ صحابہ کرام اور نبی اور انبیاء سے ہمیں ملا ہے۔ تو اس کے بعد پھر پوری زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کھانا نہیں کھایا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنتے ہیں، خود مولا کائنات کی زندگی کا حال کیا تھا؟ آپ کوفہ دارالخلافہ تھا آپ کا خلافہ، یعنی راجدھانی کوفہ بنایا، 6 مہینے راجدھانی کوفہ میں رہتے، 6 مہینے مدینے میں رہتے تھے۔ تو ایک صحابی آپ سے ملاقات کے لیے پہنچتے ہیں، کچھ کام تھا، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں مقیم تھے۔ جب رمضان کا مہینہ تھا، ان کا بیان ہے کہ میں حضرت علی کے ساتھ تھا اور گفتگو کر رہا تھا کہ سحری کا وقت ہو گیا، تو مجھے احساس ہوا کہ کئی گفتگو اتنی لمبی نہ ہو جائے کہ سحری کا وقت نہ نکل جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین حضرت علی سحری کا وقت ہو گیا ہے، اب مجھے اندیشہ ہے کہ آپ مجھ سے گفتگو کرتے رہے تو سحری کا وقت نہ نکل جائے اور آپ کو بھی بغیر سحری کے روزہ رکھنا نہ پڑے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم سحری کرنا چاہو تو کر لو، میری سحری تو بڑی مختصر ہوتی ہے، اس کا تم اس کی فکر مت کرو۔ کہا حضور جو بھی آپ سحری کرتے کر لے۔ وہ صحابی کہتے مجھے ان کا بھی نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ میرا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھوں کہ حضرت علی سحری میں کھاتے کیا ہے۔ فرماتے کہ میں نے اصرار کیا اور کہا حضور آپ سحری کر لیں پھر اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں۔ تو حضرت علی اپنے حجرے میں داخل ہوئے اور جب واپس آئے تو وہ فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ کپڑے کی پوٹلی اور تھیلی تھی آپ کی، اور اس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ رسی سے باندھا گیا تھا، اور آپ نے اس کو مضبوطی کی رسی کو کھولا اور اس پر باقاعدہ سیل اور مہر لگی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا امیر المومنین ایسی کون سی قیمتی چیز ہے جس کو اتنی مضبوطی سے باندھا گیا، اس پر سیل بھی لگائی گئی؟ تو آپ نے کہا کہ یہ میرے نزدیک تو بڑی قیمتی ہے لیکن شاید تمہارے نزدیک یہ قیمتی نہ ہو۔ وہ فرماتے جب پوٹلی کھولی تو میں حیران ہو گیا، اس میں ستو تھے۔ ستو کیا ہوتا معلوم ہے نا آپ کو؟ چنے کو بھون کر آٹا بنا لیتے ہیں، اب یہ کوئی بہت قیمتی تو چیز نہیں ہے۔ کہا حضور یہ تو معمولی سی چیز ہے، ستو ہے، اور آپ نے اس پوٹلی کو اتنی سختی سے باندھا، اس پر سیل بھی لگائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا میں نے اسے چھپا کے رکھا اور میں اسے
صندوق میں رکھتا ہوں، اس لیے کہ میں نے اکثر دیکھا کہ جب یہ ستو کو جو میں سحری میں استعمال کرتا ہوں بے احتیاطی سے رکھتا ہوں تو حسن اس کے اندر گھی ملا دیا کرتا ہے، اور میں نے گھی کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے کہ گھی روغنی چیز ہے، یہ تو امیروں کا کھانا ہے۔ اللہ نے ہمیں لیے دنیا میں یہ امیری اور ٹھاٹ باٹ کی زندگی کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ عبادت اور ریاضات کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ تو گھی نہ ملا دے اس کے لیے اتنی مشقت اٹھائی جا رہی ہے، اور اتنی جو ہے صاب و سیل وغیرہ سب لگایا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ قناعت پسندی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت علی کو دیکھا کہ سردی کے دن ہے اور آپ آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے اپنے داڑھی کو سہلاتے ہیں، اپنے داڑھی میں انگلی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے دنیا، اے دنیا، اے دنیا، 3 بار فرما کہا اے دنیا میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، اور ایسی طلاق جس سے اب رجعت نہیں ہو سکتی، دوبارہ اسے رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ اے دنیا میں نے تجھ کو طلاق دی اور اپنے اوپر تجھ کو حرام کر لیا۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی تھی، اور انہی صحابہ کی سیرتوں سے، انہی صحابہ کے ادوار سے صوفیہ میں یہ چیزیں آتی ہے کہ نفس کو مار دینا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے الدنیا چیفۃ وطالبها کلاب، فرمایا دنیا مردار ہے۔ دنیا کیا ہے؟ مردار، اور اس کے طلب کرنے والے کتوں کی مانند ہے۔ کیونکہ کتے جو ہوتے ہیں وہ مردار شے پہ للچاتے ہیں، کتے جو ہوتے ہیں وہ دنیا مردار شے کی طرف رغبت کرتے ہیں، تو دنیا بھی ایک مردار کی طرح ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک کچرے کے ڈھیر سے آپ کا گزر ہوا، صحابہ اکرام ساتھ میں، دیکھا کچرے کے ڈھیر پر ایک مری بھی بکری پڑی ہوئی ہے، اس میں کیڑے پڑ گئے ہیں، اس کو کتے نوچ رہے ہیں، کچھ کوے آسمان سے اڑتے ہوئے آتے ہیں اور وہ مردار اس کا گوشت نوچتے اور پھر اڑ جاتے ہیں، اس پہ چونٹیاں بھی لگی ہوئی ہے، کیڑے بھی لگے ہوئے، بکری کے چھوٹے سے بچے جو مر چکا مردار کچرے کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ہے، اور اس سے بدبو اور تعفن نکلتا تھا۔ صحابہ نے اپنے رومالوں کو لیا اور اپنے ناکوں پہ رکھ لیا۔ آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو اس بکری کے بچے کو اپنے گھر لے جائے؟ وہ بچہ جس میں کیڑے پڑ گئے ہیں، وہ بکری کا مردار بچہ جس میں چونٹیاں لگی ہوئی ہیں، جس کو کتے بھی نوچ رہے ہیں، کوے بھی جس کا گوشت نوچ کے لے جا رہے ہیں، تم میں کوئی ہے جو اس بکری کے بچے کو اپنے گھر لے جائے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ تو مردار ہے، بدبو اور تعفن ہے اس میں، یہ کھانے کے لائق نہیں، اور پھر یہ کہ یہ تو مردار ہے، یہ ہم اسے گھر لے جا کے کیا کریں؟ فرمایا کوئی تم میں سے اس بکری کے بچے کی طرف رغبت نہیں رکھتا بلکہ اس سے نفرت کر رہا ہے، اور اپنی ناکوں پر تم نے کپڑے لگا لیے، خدا کی قسم دنیا اللہ کے نزدیک اس مردار بکری کے بچے سے بھی زیادہ غیبی تھی، اتنی بھی قدر اللہ کے نزدیک۔ اور وہ لوگ کہ جو دنیا کی طلب میں بڑھتے ہیں ان کا حشر وہ ہے کہ گویا وہ اس مردار بکری کو جیسے کتے نوچ رہے ہیں، ان کی کیفیت بھی نہیں کتوں کی مانند ہے۔ تو دنیا کی طرف یہ جو رغبتی ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ نفس کی وجہ سے۔ اور جب صوفی ایک ولی اپنے نفس کو کچل دیتا ہے، اسی کو غوث اعظم کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے تو جیسے جیسے بھوکا رکھتا ہے اس کا نفس مردار ہوتا ہے، اور جیسے جیسے اس کا نفس مرتا ہے دنیا سے رغبت اس کی کم ہونے لگتی ہے۔ پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ جب نفس پوری طرح فنا ہو جاتا ہے تو دنیا سے پھر ذرہ برابر بھی لگاؤ نہیں رہتا۔ اس حوالے سے حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، سرکار غوث اعظم کے دادا پیروں میں ایک علاقے میں تشریف لے گئے، اکثر آپ کا جذب کی کیفیت طاری ہوتی تھی، اور کسی زمانے میں مسلمانوں کا ایک علاقہ تھا جو فاروق اعظم کے زمانے میں فتح ہوا تھا، جس کا نام تھا نہون کے آپ وزیر تھے۔ اب بعد میں پھر ساری دنیا کو ترک کر کے تصوف کی راہ میں نکل پڑے، صوفی بن گئے، ترک دنیا کر لیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ کے پیر و مرشد، ان کے ہاتھ پر توبہ کی، اور پھر ولایت کے اس مقام پہ پہنچے کہ آپ پوری زندگی بھی سیر و سیاحت کرتے تھے، مکان گھر کچھ نہیں بنایا۔ ایک علاقے میں پہنچے، جیسے اس علاقے میں داخل ہوئے تو اس بستی کے جو کتب تھے، اس علاقے کے جو کتب تھے، انہوں نے اپنے مریدوں کو بلایا، فرمایا کہ میں نے اپنی ولایت کی ناک سے سن کر محسوس کر لیا ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک اللہ کے ولی کا داخلہ ہوا۔ پھر آپ نے آنکھیں بند کی، مراقبہ کیا اور کہا کہ جہاں تک میں نے اندازہ لگایا یہ شبلی معلوم ہوتا ہے۔
मुरीदों ने पूछा हुजूर ये शिबली कौन है? कहा ये जुनैद बगदादी का मुरीद खास है, अपना वक्त का वली कामिल है। तुम में से कोई है जो जाए और जाके उनको इज्जत और एहतराम के साथ उनका इस्तकबाल करें और उनसे कहें कि आज दोपहर की दावत हमारे खानका में है, उन्हें लाए, मैं चाहता हूं कि हमारी खानका में उनकी दावत की जाए। तो दो मुरीद निकले, कहा हुजूर हम इस काम के लिए हाजिर हैं। अब उन्होंने सोचा कि जब हमारे पीर साहब दावत के लिए मदू कर रहे हैं, दावत कर रहे हैं, तो भाई बहुत बड़े अल्लाह के वली होंगे, बड़ा अजीब आलीशान अंदाज होगा। जब ये पहुंचे तो देखा तो बड़ा अजीब अंदाज था, लिबास इस तरह का पहने हुए थे कि कोई होश और हवास नहीं, एक जज्ब की कैफियत तारी है, और दो कुत्ते हैं जो जंजीरों में बंधे हुए, और दो कुत्तों की